اللهم لك الحمد كما تعبد وتصلي وسلم على سيدنا محمد كما تعبد وافعل بنا ما تعبد فإنك أنت الله المغفرة وصلى الله على محمد میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس وقت میں جو سینائی مشورہ نظام الدین میں ہوا تھا اس میں بہت ساری مجالسیں ہوئی ہیں اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ اپنے یہاں سے یہ طے ہوا کہ ان مجالس کا مذاکرہ ہر ضلع کے اندر کیا جائے تاکہ ہمارے جتنے کام کرنے والے ساتھی مسجد کی سطح سے لے کر چھوٹی جماعتوں کی سطح سے لے کر حلقہ زون ضلع جتنا کام کرنے والا ہوتا ہے، یہ ان باتوں کو خود اپنی ذات سے عمل میں لے کر کے آئے اور جو متعلق ہم سے افضل ہے ان تک امانت داری کے ساتھ ان باتوں کو پہنچا۔ ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے اندر اطاعت کا معاہدہ اور اطاعت کا جذبہ کرنا۔ حضرت دامت برکاتہ نے دو باتیں خاص طور پر فرمائی تھی کہ ہم سب کام کرنے والوں کے اندر دو چیزوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، ایک مشورے کا اہتمام اور دوسرا مشورے سے طے شدہ اموروں پر چلنے کا اہتمام۔ کہ مشورے کا اہتمام بھی ہو اور مشورے سے طے شدہ جتنے امور ہیں ان اموروں پر چلنے کا اہتمام۔ اس پر حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عملے کو مشورے سے کام کیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھئی جو کام آپ حضرات کو مشورے سے کرنے کے لیے کیا گیا تھا وہ کام پورا ہوا یا نہیں؟ ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین ابھی اس کے پورا ہونے میں تاخیر ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے عملے سے کہ جو کام تمہیں مشورے سے کرنے کے لیے دے دیا جائے اس کو کر دیا کرو، ورنہ یہود اور نصارہ تمہاری گردنوں پر مسلط ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیے گئے ہیں اگر تم وہ کام نہیں کرو گے تو پھر نہیں کرنے کے کام کرنے کے اور باطل تمہیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے یہ بات طے ہوئی کہ یہ ساری باتیں اپنے بڑوں کی امانت ہے، ہمارے اپنے لیے بھی اور ہم سے متعلق جو عملہ ہے ان کے لیے۔ سب کہے گا انشاءاللہ۔ پہلی بات فجر حضرت کی دعوت کرتا تھا۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ اس کام کی کرنے والوں سے سب سے امتحان دے۔ آدمی کو اپنی شہرت سے دھوکہ لگتا ہے، مشہور ہونا الگ چیز ہے اور مقبول ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ کے یہاں سے کچھ چیزیں مطلوب ہیں، اگر انہیں تم پورا کر دو تو پھر ہم تمہیں اپنے کام کے لیے قبول کریں گے۔ جن میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صبر علامات نبوت میں سے ہے، اس راستے کی تکالیف پر شکر ادا کیا جائے۔ تکالیف میں آزمائے بغیر اللہ آپ کو اس کام کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ میزان کو آزمانے کے لیے نبی کو آزمایا جاتا ہے، نبی کو جتنا ستایا جائے گا اتنا ان کے علم میں زیادتی ہوگی۔ ایک مسلمان کا مرتد ہو جانا ایک بڑے قبیلے کے اسلام میں داخل ہونے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے میں مسلمان اور غیر میں جو فرق ہے وہ فرق صرف اور صرف دعوت الی اللہ کا فرق ہے۔ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا دعوت الی اللہ کے بغیر
خلاف سنت ہے۔ دعوت اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا مال کی حرص بڑھائے گا، یہ یقینی بات ہے۔ نبیوں کی محنت کرنے والے راستے میں اکرام، عزت، استحباب نہیں چاہتے، بلکہ تہمتیں، دھکے دینا یہ ملتا ہے۔ لوگ اس کام کو خوشنام ہو کر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے۔ انتقام لینے والا کام کی فہرست سے نکل جائے گا۔ جو سمجھے گا میری طاقت فرشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے، وہ جواب دے دے۔ لوگ آج کل جواب چاہتے ہیں، ہمارے سوال کا جواب دے۔ صبر اس کام میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستانے والوں کے ساتھ تھا، وہ معاملہ آج ہمارا اپنے ساتھ دینے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ 3 درجے ہیں احسان کے۔ حنین میں بہت مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کے ایسے لوگوں کو دیا جنہوں نے آپ کو ستایا، دھمکے دیے، مکے سے نکالا۔ ان کو ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ دیے، اور ساتھ دینے والوں کو، جگہ دینے والوں کو، انصار کو ایک چولنی بھی نہیں دی۔ ستانے والوں پر احسان کرنا نبی کو اس کا حکم ہے۔ اس کام میں نرم ہو کر چلے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا بے عقل ہے وہ آدمی جو اصولوں کے لیے لڑے۔ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ تنہائی میں ان سے اصولوں کا مذاکرہ کر لے، آپ بری ہو جائیں۔ 4 چیزوں کا اہتمام کرنے سے اجتماعیت باقی رہے گی۔ ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوگی، غلطیاں ہوگی، ذمہ دار اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، ان سے اصولوں کا مذاکرہ کریں، اور ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنے امیر کے ساتھ چلتے رہے۔ امیر 100 بے اصولیاں کرے، اس کے ساتھ چلتے رہے جب تک وہ آپ کو کفر کا حکم ہے۔ جو امیر یہاں کے مشورے سے طے ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نظام الدین سے جڑے ہیں لیکن اپنے امیر سے نہیں جڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ساتھی اپنے امیر کی شکایتیں اپنوں سے چھوٹوں سے کر دیں، جبکہ ان کو اپنوں سے بڑوں سے بھی شکایتیں کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان تمہارے ایسے حلقے قائم کر دے گا اپنے امیر کے، ذمہ دار کی شکایتوں کے اور غیبتوں کے، کہ تم یہ کہو گے کہ ہم حق کہہ رہے ہیں اور تم کفر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ تعصب ایسی بیماری ہے جو کافروں کی خصلت کو مسلمانوں میں منتقل کرتی ہے، اور وہ ہے خیر کے کاموں سے روکنا۔ بادشاہ حیات الصحابہ حضرت کی رحمت اللہ۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ بھی کیا ہے، اور فتنوں سے نمٹنے کے اسباب، اس کے لیے اصول اور طریقے بھی بتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ لائق حل نہ، وہ تو جب دلوں کے اندر عداوتیں بیٹھ جائیں اور تعصب دلوں میں رچ بس جاتا ہے تو پھر ان کو اصلاح فتنوں کے طریقوں میں نظر آتا ہے۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلے کرنے اور جواب دینے اور تہمتیں لگانے سے فتنے ختم ہوں گے۔ یہ تو فتنوں کے بڑھنے کے اسباب ہیں، اس سے فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو دبانے کے لیے، بلکہ فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے 3 کام بتلائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عموم میں
وہی بات ہے کہ اگر کوئی فتنہ پیدا ہو جائے اور آج کل ایک بیماری لگی ہے کام کرنے والوں کو اپنے ذمہ داروں کی شکایتیں کرنا اور ان میں عیب نکالنا اور اس بات کی کوشش کرنا ان جاہل سیاسی لوگوں کی طرح احتجاج کر کے اپنے امیروں کے خلاف ماحول بنانا۔ اب یہ طریقت کام کرنے والوں کی بھی بنتی جا رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اول درجے کے فتین ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے اور فتنے پھیلانے، اور کوئی کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر سخت پکڑ ہے اور اس پر سخت عذاب ہے۔ افتراء پیدا کرنے سے بڑا اللہ کے نزدیک کوئی جرم نہیں۔ سارے کبائر ایک طرف، افتراء پیدا کرنے کا کبیرہ گناہ ایک طرف، اور یہ ایسا متعدی اور ایسا پھیلنے والا گناہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے بہت تاکید سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں کب پیدا ہوتی، یہ فتنے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر تو تہمتوں کا اور غیبتوں کا اور بہتان باندھنے کا اور الزامات دینے کا اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے لینے کا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اس کو کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ اور یہ جب ہوتا ہے جب دلوں میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے اور جب آپس میں دل پھٹ جائے، پھر آپ جو چاہے کر لے، شیطان ہر وہ بات آپ کے دل میں ڈالے گا جس سے فتنوں کی آگ اور بڑھے گی۔ اس لیے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جب تک کوئی امیر کھل کر کفر کا حکم نہ کرے، اللہ کا انکار نہ کرے، جب تک کوئی امیر تمہیں صراحتاً نماز سے نہ روکے اور نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے، اس وقت تک اس کی اطاعت واجب ہے۔ جو لوگ اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں وہ فتین ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ بے عیب کون ہے اللہ کے سوا، اور معصوم کون ہے نبیوں کے سوا۔ میں سمجھتا ہوں سیرت سے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ ایسی کوئی شخصیت ہونی چاہیے جن پر سب مجتمع ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سیرت سے ناواقف ہے ایسا شخص، کہاں کمیاں نہیں ہوتی، کہاں عیوب نہیں ہوتے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں شکایتیں کرنے کی اللہ کی قسم کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، کوئی آدمی اگر اللہ کا انکار کرے تو آدمی شکایت کرنا کہ فلاں آدمی نے کفر کیا ہے، اور وہ آدمی خود اقرار کرے آ کر کے کہ میں نے کفر کیا ہے، تب مانیں گے کہ ہاں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں اور تبلیغ کے میدان میں اس کی گنجائش نہیں کہ آپ کسی کے خلاف ماحول بنائیں، کسی کی شکایت لے کر نظام الدین آئیں۔ اللہ کی قسم میں سننا نہیں چاہتا، بالکل بھی، کوئی بھی ہو۔ مجھے ان لوگوں سے سخت تکلیف ہے جو اپنے امیروں کی شکایت لے کر نظام الدین آتا، مجھے ان سے سخت تکلیف ہے اور میں ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں بدترین شخص ہے وہ جو اپنے ذمہ دار کی جھوٹی شکایتیں دے کر آگے عمرہ کے پاس جائے اور یہاں آ کر کے ماحول خراب کرے۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی نہیں ملتی کسی سے طبیعت، آپ اپنے گھر بیٹھیے، کام کیجیے اپنا۔ آپ سے کس نے کہا یہاں شکایتیں لانے کے لیے؟ ہم اپنے عملے کو جانتے ہیں، واقف ہے ہم اپنے عملے سے۔ آپ سب کام کھول کر کے سن لیجیے، حدیث میں صراحتاً فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس کوئی میرے ساتھی کی شکایت ہرگز نہ لے کر آئے، تاکید کے ساتھ ہے حدیث کی۔
یہ عادت بن گئی ہے، جس کے خلاف چاہے جا کر مسئلہ معلوم کر لو، جس کے خلاف چاہو ماحول بنا لو، جس کو چاہے کام پکڑ کر کے کھینچ لو، ایک عادت بن گئی ہے لوگوں۔ میں نہ سننا چاہتا ہوں نہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ توبہ کرے، اپنے امیروں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر اتنا صبر ہے، اتنا صبر ہے کہ آپ کی موت آ جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں، صبر کرتے کرتے اس سے پہلے کوئی انتشار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ بڑا کمال سمجھتے ہیں اسے، یہاں کسی کی شکایت لے کر آنا، میرے یہاں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جسے کام کرنا ہے کرے، جسے نہیں کرنا ہے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جائے۔ سیدھی بات، ہمارا مطلب نظام الدین یہ شکایتوں کے سننے اور جھگڑے کی جگہ نہیں۔ جس کو جھگڑے کرنے ہیں، ہڑتال کرنی ہے، جاؤ، یہاں کام کا تقاضا، کام کی فکر لے کر آؤ، صرف اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ شیطان تمہارے درمیان کود پڑا ہے اور تمہیں تمہارے ساتھیوں اور تمہارے ذمہ داروں کی طرف سے اتنا بدل کر چکا ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی کام نہیں سوائے فساد کرنے اور سوائے فتنے پھیلانے کے۔ ہم صاف آپ سے کہہ رہے ہیں، سب سے یکسوئی کے ساتھ کام میں لگو، اس لیے کہ شیطان کام سے روکنے کے لیے، شیطان غیبتوں میں مبتلا کرنے کے لیے صبح شام لگا ہوا۔ اس کے صاف حدیثوں میں فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں بتوں کی پوجا کرانے سے تو مایوس ہو گیا ہے، لیکن تمہارے درمیان میں تفریق پیدا کرانے سے تو امید ہے۔ اسے میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، شیطان آپ کی زبان پر بولے گا، آپ کہیں گے کہ ہم حق کہتے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی زبان پر شیطان بول رہا ہے، اس کی کوئی گنجائش ہرگز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہاں آؤ، صرف کام کا فکر، کام کے تقاضوں کو لے کر آؤ تو آؤ، شکایت لے کر آنے کی یہاں کسی کو اجازت نہیں۔ کسی کا زمین کا، کسی کا جائیداد کا جھگڑا ہو تو جھگڑا کرو، کام کے لیے کیا جھگڑنا؟ کوئی جھگڑے تو جھگڑے اپنے حق کے لیے جھگڑے، کام کے لیے کیا جھگڑنا؟ ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، وہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ رخ ہی غلط ہے۔ اصول کے لیے لڑنا یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے اور سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر یہ منافقین تمہارے درمیان کوئی ایسی بات چھوڑ دے جس سے تم میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جاؤ، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ منافقین ہر زمانے میں ہوتے تھے، آج بھی ہے، کیونکہ انہیں حق کو نقصان پہنچانے اور باطل کو غالب کرنے کی ان کی مستقل کوشش ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس طرح کے صحابہ کے درمیان کوئی بات پیش آئی تو صحابہ اکرام نے اس کو کتنے جلدی رفع دفع کیا، کتنے جلدی ختم کیا، مگر منافقین نے معمولی باتوں کو پھیلا کر رواجی کوشش کی کہ دونوں طرف کی جماعتیں کھڑی ہو اور معمولی باتوں پر اختلاف بڑھے اور امت دو حصوں میں تقسیم ہو۔ یہ منافقین کی ہر وقت کوشش رہتی ہے، ہر ایک اپنے پارٹی کے آدمی کو للکارے اپنی مدد کے لیے۔ یہ اتنا بدبودار مرض ہے اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے کہ انصاری کو انصاری کہہ کر بھی پکارنا اپنی مدد کے لیے، یہ بدبودار مرض ہے جو حدیث میں ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ جبکہ انصار مہاجر انتہائی محبوب لفظ ہے قرآن حدیث،
لیکن اگر انصاری کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے تو یہ لفظ انتہائی بدبودار اور زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی انصاری کو پکار رہا ہے اپنی مدد کے لیے تو زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ نے احد کے میدان میں انصار کو پکارا دین کی مدد کے لیے تو وہ لفظ محبوب ہو گیا، اور انصاری نے انصاری کو پکارا اپنی مدد کے لیے مہاجرین کے خلاف، مہاجر نے مہاجرین کو پکارا اپنی مدد کے لیے انصار کے خلاف۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ پکار زمانے جاہلیت کی پکار۔ دیکھو کیا قصہ پیش آیا، اور سب سمجھے اس کو اور توبہ کرے اللہ کے سامنے اور اپنے امیروں کا احترام کرو۔ اور کوئی بات دیکھتے ہیں آپ اپنے امیروں کے اندر تو تنہائی میں جا کر آپ ان کو سمجھا دیں، آپ اللہ کے یہاں بری ہو جائیں۔ اور اگر آپ ان کی غیبت کریں گے تو ان سے بڑا جرم آپ ہے۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، حدیث میں ایسی سینکڑوں روایتیں مل جائیں گی، زنا کرنے والے سے بدتر شخص زنا کی خبر کرنے والا ہے۔ اور یہ آپ حدیث ہے، تربیت کا دین تو ختم ہو گیا، بالکل اس کا علم بھی ختم ہو گیا، اور اس کے اصول بھی لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تربیت کے اصول کیا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنانا، ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی کرنا، یہ کام رہ گیا ہے بس۔ دیکھیے کیا قصہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا۔ اور یہ میں صاف کہتا ہوں، جن کا عمومی وقت نہیں لگتا پابندی سے، جن کا عمومی وقت نہیں لگتا پابندی سے، وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ منافقین نے نکلنے سے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ فتنے میں پڑ جائیں گے، اللہ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا خود فتنہ ہے۔ اگر یہ نکل جاتے اللہ کے راستے میں تو فتنے سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ مزید رحمت کرے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ جو کرنے کے کاموں میں نہیں لگے گا اسے نہ کرنے کے کام کرنے پڑیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ فرصت معصیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر فرصت میں ہے بڑے سے بڑا عابد بھی اور بڑے سے بڑا عالم بھی، اگر فرصت میں ہے تو معصیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھو کہ کسی فتنے میں پڑنا تو دور کی بات ہے، کسی فتنے کی بات کا تذکرہ کرنے کا بھی موقع آپ کو نہ ملے۔ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ نے سنا فلاں بات پیش آ گئی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں سنا۔ پھر میں نے کہا اس سے کہ آپ فارغ ہیں، میں مجبور ہوں۔ امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر ان کے ایک مخالف کی طرف سے ان کو یہ بتایا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے آپ کو۔ امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم چغل خور ہو، اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو، اور فاسق بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب تو یہ مزاج بن گیا ہے ہمارا کہ بیٹھ جاؤ سننے، ہاں بھائی اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، کیا بات ہے، میں تو سب پریشان ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ کام کرنے والے ہی آپس میں دست گریباں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گناہ کو آنکھ سے دیکھ کر تعبیر کرو کہ ہاں اس نے گناہ نہیں کیا، بجائے جھوٹے الزامات لگا کر
ساتھیوں کو بے نقاب کرنا اور ساتھیوں کو متهم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے سب توبہ کرے۔ سنیے کیا واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں عمر بن زبیر اور عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی سے واپس ہو رہے تھے۔ واپسی میں ایک پانی کے چشمے پر دو صحابی، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں پانی لینے گئے۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اس بات پر کہ وہ ایک لائن توڑ کر آگے بڑھ گئے۔ معمولی بات تھی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے، مہاجر نے مہاجر کو اور انصاری نے انصاری۔ چنانچہ اس پر اس آواز کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پکار کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ آواز اور یہ پکار بدبودار ہے، اس لفظ میں بدبو، اور فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا ہے، بس اتنی بات کان میں پڑ گئی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار کے، اس نے کہا خدا کی قسم اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے مجھے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں جس نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر، چھوڑ دو اس کو، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں، کیونکہ ہے تو یہ منافق مگر لوگ انہیں ہمارے ساتھ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے ہر منافق جس کے دل میں مرض تھا، بیماری تھی نفاق کی، وہ وہاں سے پلٹا اور عبداللہ بن ابی سے کہا کہ بھائی آپ سے تو بڑی امیدیں تھی ہمیں کہ آپ ان کی صفیں توڑ دیں گے اور آپ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں گے، لیکن آپ تو کسی کام کے نہیں ہیں، نہ کوئی نقصان ہے آپ سے نہ کوئی نفع ہے، اور دیکھیے یہ اجنبی لوگ جو نئے نئے ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ہم پر غالب آ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس پر اس نے کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال کر باہر کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کہتے ہیں منافقین کہ ان پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ فاقوں سے تنگ آ کر دین چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ منافقین کے سردار کو قتل کرنے کا۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر سے اے عمر اگر میں تجھے اس کے قتل کا حکم دوں تو کیا تو اس کو قتل کر دے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی بالکل میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصار میں سے تھے، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اس منافق کو قتل کر دوں گا جس نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ فرمایا ہاں، میں تو اس کو ایسا قتل کروں گا کہ اس کے کان کے بال کے نیچے جو بالی کے بیٹھنے کی جگہ ہے میں وہاں تلوار ماروں گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، نہ انتقام لیا، نہ اس
منافق سے کچھ کہا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اور اعلان کر دو روانہ ہونے کا، کوچ کرنے کا۔ یہ ہے وہ حکمت اور یہ ہے وہ سنت طریقہ۔ ایسے موقعوں پر ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کام میں مشغول کر دیں۔ فرمایا اعلان کر دو روانہ ہونے کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو چلایا، سخت گرمی کے وقت میں روانہ کیا، سارا دن چلے، پھر ساری رات چلے، پھر اگلا سارا دن چلے، یہاں تک کہ سورج چڑھ گیا، زوال کا وقت ہو گیا، پھر اترے، پھر چلایا، اتنا ہی اور 1.5 دن، یہاں تک کہ تیسرے دن کی صبح ہو گئی، پھر چلاتے رہے یہاں تک کہ سخت دوپہر ہو گئی اور صحابہ تھک کے چورا چورا ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اتنا تھک گئے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دو کو بھی آپس میں بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ میں کہتا ہوں واقعی امت مدد ہو رہی ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی ترتیب میں لگے ہوئے۔ مجھے اس بات سے بڑا قلق بھی ہے اور حیرت بھی ہے، کیا کروں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا تبلیغ ہے۔ آپ اگر محلے کے 20 آدمیوں کو کلمہ سکھانے کا ارادہ کریں اور نماز سکھا دے 20 آدمیوں کو، تو آپ کو کھانا کھانے کا وقت بھی نہیں ملے گا اگر آپ کام میں لگے ہوئے۔ آپ تو کام میں لگے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ کے نزدیک تو ممبر اور مشورہ اور میٹنگیں یہ آپ کے یہاں اثر ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں جو آدمی انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو نہ تھکاوے، نہ اسے مشورے کے امور سمجھ میں آویں گے، نہ اسے بیان سمجھ میں آوے گا۔ اجتماعی دعوت میں جو موضوع ملے گا وہ انفرادی دعوت سے ملے گا۔ ایک سیلاب امت کا جو بہ رہا ہے جہنم کی طرف، اور یہاں کام کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنے امیروں کے کیڑے نکالنے میں لگے ہوئے، اصل کام چھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلایا، اتنا چلنا مجھے کہیں ملا نہیں سیرت کہ اتنا چلایا کہ صحابہ میں سواری سے اترنے کی طاقت نہیں تھی کہ رکاب میں پیر رکھ کر اترے۔ اتنا بدن ٹوٹ گیا تھا ان کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا اور گرم ریت پر لیٹ کر صحابہ سو گئے۔ نہ کوئی بستر تھا، نہ کوئی سایہ تھا، اوپر بھی گرمی نیچے بھی گرمی، اور صحابہ لیٹ کر اسی گرم ریت پر سو گئے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ اس منافق کی بات کی بجائے اس کے کہ صحابہ آپس میں بیٹھ کر چیما گوئیاں کرے، ایک دوسرے سے رائے لے، ایک دوسرے کو پوچھے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی بات سے صحابہ کے ذہن کو ہٹانے کے لیے اتنا چلایا۔ نہ آپ خود کام کرتے ہیں، نہ لوگوں کو کام میں مشغول کرتے ہیں۔ آپ کو شیطان نے فتنے میں ڈال دیا ہے اور آپ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس فہرست میں ڈالنا چاہتے ہیں جس میں کام کی فہرست سے اللہ کے یہاں آپ کا نام کاٹ دیا۔ میں آپ سب سے کھل کر کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی تردد نہیں ہے۔ ساتھیوں کی اصلاح کرنے کو کام سمجھیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے اور اذیت ہے، اور ساتھیوں کی اصلاح کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا، بیان میں حضرت فرما رہے ہیں کہ دو لوگ اس کام سے محروم ہو جائیں۔ ایک وہ جو اپنے امیروں کی اصلاح میں لگ جائیں گے، اور دوسرے وہ جو اس کام کی اصلاح میں لگ جائیں۔ جو اس کام کی اصلاح
کرنا چاہیں گے کام غلط ہو رہا ہے، یہ دونوں کام سے محروم ہو جائیں۔ یہ کام تو بذات خود مربی ہے، اور مربی کی کیا تربیت کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ آپ چلے، سارا دن چلے، ساری رات چلے۔ اتنا تھکایا صحابہ کو آپ نے کہ صحابہ تھک گئے اور کسی دو کو آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، آدمی بھیج کر فرمایا ہے عمر، اگر میں تجھے اس دن اس منافق کے قتل کا حکم دیتا تو کیا تو اس کو ختم کر دیتا؟ عرض کیا جی ہاں میں اس کو ختم کر دیتا۔ فرمایا تو اسے ختم کر دیتا اور اس دن تیرے اس منافق کو ختم کرنے کی وجہ سے بہت سے منافقین کی ناک خاک آلود ہو جاتی، لیکن لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے سنت طریقہ کہ اگر کوئی بات پیش بھی آ جائے تو اپنے کام کی مشغولی کو، انفرادی دعوت کو بڑھا دیا جائے۔ حیات الصحابہ پڑھا کرو خوب جان سے، بطور تعلیم کے نہیں، بطور تطبیق کے پڑھا کرو۔ اپنے اوپر فکر کیا کرو کہ تم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت نے عنوان قائم کیا ہے کہ فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق